اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مبرور و مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار میں شمار کرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں سکون کا ایک گھنا سایہ ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ پیڑ بوڑھا ہی سہی آنگن میں رہنے دو، پھل نہ سہی چھاؤں تو اوشیہ دے گا۔ ٹھیک اسی طرح ماں باپ بوڑھے ہی سہی گھر میں ہی رہنے دو۔ دولت تو نہیں کما سکتے، لیکن آپ کے بچوں کو سنسکار اوشیہ دیں گے۔ دنیا میں کوئی رشتہ ماں باپ سے زیادہ پیارا نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی سکون نہ پائے گا۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً زائل ہوتا ہے۔ ماں باپ کا پیار کسی کو دکھانے یا بتانے کا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ماں کے بغیر گھر ویران ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ماں خدا کا عظیم تحفہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہستی ماں اور صرف ماں ہے۔ ماں باپ وہ انمول موتی ہیں جو ایک بار کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ با کمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی بات نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا مت بولا کرو، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بلند کر سکے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ مقابلہ کرو جرت کے ساتھ، عاقبت سنوارو عبادت کے ساتھ۔ کسی کے کام آؤ
خلوص کے ساتھ، تاریخ پڑھو عبرت کے ساتھ، تنقید سنو فراخ دلی کے ساتھ، عبادت کرو عاجزی کے ساتھ، چھوٹوں سے ملو شفقت کے ساتھ، دوستی رکھو اہل علم کے ساتھ، مصیبت جھیلو حوصلے کے ساتھ، بات کرو تمیز کے ساتھ، محبت خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکے جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے، آمین ثم آمین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 314، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو،
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 421۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ حضور نے فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناراض رکھیں گے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 12۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ کنز الاعمال کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔